بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ جو چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، یہ ہر مسلمان کے اندر یہ چیزیں پائی جانی چاہیے. اچھا، وہ موضوع ہمارا آج کا جو ہے وہ ہے توکل. اب سب سے پہلی چیز ہم نے جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ توکل سے مراد کیا ہے، توکل کا مطلب کیا ہے. اور وہ مطلب میں آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے ہم اس کی جو میننگ ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ توکل کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین، اور یقین بھی کیسا کہ آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، چونکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اور ہمارا جو زیادہ تر ڈپینڈنسی ہوتی ہے وہ اسباب کے اوپر ہوتی ہے. تو آپ نے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے جب آپ نے توکل اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ توکل میں اسباب کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اسباب موجود نہیں ہیں، اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر یہ یقین ہے کہ اللہ میرا کوئی رستہ نکالے گا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر ایک بندہ مومن، ایک مسلمان اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کو ایسے رزق دیتا ہے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے. اور پرندوں کو رزق کیسے دیتا ہے اللہ؟ کہ وہ صبح، اگلا حدیث کا جو حصہ ہے کہ وہ صبح گھر سے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں اور شام کو وہ پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے وہ بھی اللہ کی ذات کے اوپر پرندوں جیسا توکل کر لے، یعنی اسباب نہیں ہیں، ظاہری وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کو یقین ہے، راستے سارے بند ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے، اس کو اندر کی آواز یہ کہتی ہے کہ میرا اللہ جو مجھ سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، جس نے مجھے بہترین تخلیق کی ہے، جس کی وجہ سے میرا وجود ہے، جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا. تو اللہ ضرور نکالتا ہے جب بندہ توکل کر لیتا ہے. آپ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ اگر آپ کے اوپر یا میرے اوپر، ہمارے اوپر، ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر کوئی دوست یار اگر یقین کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو بینگ انسان ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا بھروسہ، اعتماد، اس کا توکل، یقین نہ توڑیں. تو یار جب ہم اس رب کے اوپر جو رب العالمین ہے، جو رب کائنات ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، تو جب ایک انسان اس ذات کے اوپر یہ توکل کر لیتا ہے، یہ یقین کر لیتا ہے کہ بھائی میرے لیے اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا، تو پھر اللہ اس کے لیے ضرور رائے نکالتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اور جب کوئی میرے اوپر توکل کر لیتا ہے تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. تو آپ سوچیں نا کہ جب آپ توکل کر لیں گے تو آپ کے ساتھ جو ذات ہے وہ رب ہے، رب کائنات ہے. تو جس کے ساتھ رب کائنات ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے، تو اس کو بھائی کس چیز کی ٹینشن ہے، اس کو کس چیز کی پریشانی؟ ہمارا علم یہ ہے نا کہ ہم اسباب کی دنیا پہ تو یقین کرتے ہیں، اور جو ہمارا مسبب الاسباب ہے، جس نے اسباب پیدا کرنے، ٹھیک ہے یہ دنیا اسباب کی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، اپنے راستے نکالنے، لیکن ہمارا یقین پیسے پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیب میں پیسہ ہے تو ہم خوش ہیں، جیب میں پیسہ ہے تو ہم پریشان نہیں ہیں، ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں تو ہم سیٹسفائی ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جیب خالی ہے، مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کی جیب خالی ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کے سارے راستے بند ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، لیکن آپ کے اندر کی آواز یہ چلا چلا کر کہہ رہی ہو کہ بھائی نہیں، کوئی راستہ ضرور نکلے گا. اور دین بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، ہمارے دین میں اس چیز کی مثالیں موجود ہیں. آپ قرآن شریف کو اٹھا کے دیکھو نا، قرآن شریف صرف اللہ نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان کے اندر سبق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ دیکھیں کہ فرعون کا لشکر ہے پیچھے اور آگے سمندر ہے، اور توکل کی یہ انتہا ہے کہ قوم آپس میں دست و گریبان ہوگی. پوچھنے لگے موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ادھر آ کے تو آپ نے ہمیں مروا دی ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر غبار سے آلود پار ہے، تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ؟ ہم تو یہاں پہ بس گئے، ختم ہو گئے، آگے سمندر ہے، نہ آگے جانے کا راستہ ہے اور پیچھے فوج قریب لگی ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو کیا جواب تھا؟
وہ جواب بڑا غور طلب جواب ہے، اور وہ ہمارے لیے اس میں ایک پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں جس رب کا مانتا ہوں اور جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں وہ میرے لیے ضرور کوئی رستہ نکالے۔ تو اللہ نے رستہ نکالا، اللہ نے سمندر کو حکم دیا، ایک رستہ نہیں 7 رستے دیے سمندر نے۔ اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، آگ ہے، آگ کا پورا نمرود نے پورا جناب عرصہ لگایا آگ کو جلانے کے لیے، لکڑیاں جمع کروائی، آگ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس آگ کو اپنے پر سے بجھا دوں۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا تاریخی جواب دیا، جس کو قرآن نے کاپی کیا۔ کیا جواب دیا کہ میں جس رب کا ماننے والا ہوں، جس رب کے لیے میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، تو وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی یہاں پہ رستہ نکال دے گا۔ اب آگ ہے، بندے کو پتہ ہے آگ ہے، اس نے جلا دینا، لیکن یقین کامل اس حد تک ہے کہ بھائی رب میرے ساتھ ہے، تو وہ کوئی رستہ نکالا، اور رب نے رستہ نکالا۔ کیا رستہ نکالا؟ آگ کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور وہ صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی، وہ سلامتی والی ٹھنڈی ہوئی، تو ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت اماں ہاجرہ کا آپ توکل دیکھیں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل دیکھیں، ان ریگستانوں میں، ان پہاڑوں میں جب اس نے گڑگڑا کے اللہ سے دعائیں مانگی تو اللہ نے وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو رہتی دنیا تک اس کا پانی ختم نہیں ہونے والا، اور وہ باعث شفا بن گیا۔ تو بھائی جب ہمارا توکل اس لیول کا ہوگا تو اللہ ہمارے لیے ضرور رستہ نکالے گا۔ ہمارا اللہ اور جو لوگ گزر گئے، جو انبیاء ہیں، ان کا اللہ سیم ہے، کوئی ڈفرنٹ اللہ نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ لیکن فرق کیا ہے ان لوگوں میں اور ہم میں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کا جو یقین تھا، جو ان کا توکل تھا، اس کی ایک انتہا تھی، اور ہمارا یقین اور ہمارا توکل آپ اپنا خود احتساب کر لیں کہ ہمارا اسباب کے اوپر کتنا یقین ہے اور مسبب الاسباب کے اوپر کتنا یقین ہے۔ تو بھائی جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات کے اوپر اپنے توکل کو بڑھانا ہے، اپنی ساری چیزیں، اپنے سارے کام من جانب اللہ کر دینے۔ تو جب آپ ایسے کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے وہاں سے در کھولے گی، وہاں سے راستے کھولے گی، آپ کے گمان میں نہیں ہوگا کہ بھائی یہ بھی ہونا تھا، ایسے بھی ہو سکتا تھا۔ تو بھائی وہ اللہ کہتا ہے ہم تو کن فیکون ہے، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن، اور فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کن فیکون والی ذات پہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات پہ آپ یقین کر لیں گے تو آپ کے رستے اس دنیا میں، جو اسباب کی دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کے اسباب بنانا شروع کر دے گا۔ تو آج کا جو ہمارا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل سیکھنی ہے، اور توکل کی میں نے آپ کو بڑی بہترین ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ توکل ایسا کہ جیسے پرندوں کا توکل، خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ تو جب آپ ایسے توکل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے راستے اللہ تعالیٰ ضرور کھولے گا۔ جی بہت شکریہ، بہت جلدی تو نہیں ہوگی، کتنے منٹ کی ہے؟